سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر حمد و ہر تعریف اسی واحد لا شریک لا زوال لا مثال له لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مثال له کے لیے. اور درود و سلام شاہ کونین رحمت للعالمین قائد الغر المحجلین شفیع عصیاں محب و محبوب یزدان سید کل سند کل مولا کل فل کل سیدنا و ملجانا و مأوانا و مولانا و آلانا و اولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں اس امید سے اس ارادے سے پیش کیا ہے کہ ہمیں اپنا غلام ہونا اور ان کا آقا اور مولا ہونا یاد رہے. بندہ نظر میں رہے یہ بڑی گل ہوندی ہے. نظر چ رہن واسطے اسی سب کچھ کرتے ہیں. اللہ دی نظر چ او دے رسول دی نظر چ شاکر الہی و رسول ہمارا بڑا خوبصورت مضمون چل رہا ہے. تو 23 مارچ کا یہ خوبصورت دن ہے. ویلے ویسے تسی ویلے نہیں ہوندے کیونکہ تسی اللہ واسطے کدی بھی ویلے نہیں ہوئے. ویلے تسی ہوندے اپنے کاماں لئی اپنی دکاناں لئی اپنے ویاہاں لئی اپنے بھراواں لئی اپنے پتراں لئی اپنے مربیاں لئی اپنے پٹھیاں لئی معذرت نال ناراض نہ ہوئیو تے بھاواں اپنے ڈنگراں لئی. ساڈی قوم جدوں ویلی ہوندی ہے انجوائمنٹ کردی ہے کوئی چنگے کام نہیں کردی. اللہ پاک سانو سارے نوں اس ہدایت تے قائم رکھے اور جو مقصد اللہ نے سانو عطا فرمایا اسی انہوں سمجھئے اور اپنی زندگیاں انہوں دے مطابق ڈالیے. او شاکر الہی و رسول قدرت کو پوچھا کہ یا اللہ تو اپنے محبوب نو اس کائنات وچ بھیجنا ہے. تے مقابلے میں ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ بڑے بڑے ظالم بڑے بڑے بدماش بڑے بڑے کمینے ایک کافر ہون گے تے عبداللہ بن ابی ورگے منافق ہون گے اور امام المنافقین یعنی رئیس المنافقین جنہوں آکھیا جاندہ ہے. ایڈے ایڈے خوفناک قسم دے ظالم ترین لوگ ہون گے تے اے اللہ تیرا محبوب کلا کیویں انہاں وچ کام کرے گا. تو قدرت دی آواز آندی ہے او سوال کرنے والے سائلہ میں اپنے محبوب نو کلا نہیں بھیج رہا چونکہ میرا محبوب اے میری ہستی دے کمال لے کے دنیا وچ جا رہا ہے. تے جے بندے تسی ویکھنے ہون کیونکہ تسی بندے ہو تے بندہ ہی بندیاں نو ویکھدا ہے تے بندہ بندیاں نو ہی ویکھدا ہے. یہ تو گل نہیں سمجھ آئی. میں پھر گل ریپیٹ کرنا. بندہ ہمیشہ بندیاں نو ویکھدا ہے. اے جنات نو فرشتیاں نو تو نظر کی ہوندا بندیاں نو. تو تسی چونکہ بندیاں نو ویکھنا تے جے بندیاں نو ویکھنا ہوے تے ویکھ لینا کہ ابو بکر نظر آئے گا کہتے فاروق اعظم نظر آئے گا کہتے عثمان غنی نظر آئے گا کہتے علی نظر آئے گا کہتے طلحہ نظر آئے گا کہتے زبیر نظر آئے گا کہتے عبد الرحمن بن عوف نظر آئے گا. تے جے اے خاندانی بندیاں تو تہاڈا دل نہ رجے تے حبش دا کالے رنگ والا بلال ویکھ لیو تانوں پتہ چلے کہ میرے نبی دی فوج وچ بڑے بڑے اعلیٰ لوگ بھی نہیں تے وہ لوگ بھی نہیں کہ جنہاں نے زمانے دے وچ کسی قسم دی حیثیت نہیں پائی. غلام تو لے کے شاہ تک ہر قسم دا بندہ میرے حبیب دے قریب ہوئے گا. وہ شاکر الہی و رسول ذرا توجہ فرمائیو. ہر کام دی کوئی نہ کوئی کسوٹی ہوندی ہے. اے اللہ اسا منیا تینوں آمنا باللہ و بالرسول. اب پنجابی گل پہ کرنا سن لو. زبان کوئی بھی ہو الفاظ
جو آپ کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے جائیں، سمجھ جائیے کہ وہ الفاظ آپ کے لیے ہی بنے ہیں۔ تو یا اللہ ہر چیز کے لیے کوئی کسوٹی ہوتی ہے، اسا تینوں منیا، تیرے رسول نو منیا، یہ بھی کوئی کسوٹی ہے جی۔ میں نے ایک سوال کا جواب دیا تھا، آج ایک دو سوالوں کا جواب اور دینے ٹائم میرے پاس تھوڑا، چونکہ مجھے گاڑی بہت دیر سے ملی ہے، لاہور رش بہت زیادہ تھا، تو آدھا پونا گھنٹہ میری گاڑی لیٹ ہو گئی، بہرحال میں الحمدللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو سوال ایسی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے بغیر بعد میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، انہوں دا جواب یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جدوں وہ پوچھن، اصل میں اس آیت کا مخاطب یا تو اس دور کے یہودی ہیں، یا اگر عام سمجھ لیں، اگر اس آیت کا مخاطب یعنی عام سمجھ لیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ لوگوں جب بھی تمہیں ایمان کی تلاش ہو، جب تم سے لوگ پوچھیں یا تم اپنے آپ سے پوچھو کہ بھائی ہم کیسا ایمان لے کے آئیں، تو یہ ذہن میں رکھنا، اللہ نے فرمایا کما آمنا الناس، اونج منو جویں انہوں نے منے۔ بھائی کسوٹی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں بڑی ذمہ داری اور بڑی توجہ نہ گل کرنا چاہنا، ٹائم تھوڑا تے میرے کو گلاں بڑیاں نے تے بڑے دھیان نال میری گلاں سن لو۔ میں مکے اور مدینہ شریف اور بغداد شریف دا فیض لے کے تواڈے سامنے آیا تے میری گلاں سنبھالو تے سمیٹو۔ کائنات واسطے سب تو بہترین ہستی بطور نمونہ، بطور کسوٹی، بطور آئیڈیالوجی ایک کوئی شخصیت، اور اس شخصیت کا نام محمد عربی علیہ السلام۔ سوال ہے کہ رسول اللہ سامنے بھی ہون، لفظاں دے غور کریو ذرا، پھر بھی جدو ایمان لے آنا تے ابو بکر ورگا ایمان کیوں لے آنا، یہ نہیں کی وجہ؟ بھائی تو میری گل شاید سمجھ نہیں آئی، میں اپنی گل پھر ریپیٹ کرنا ہے، ادھر میں تمہیں کئی جواب دینا، میں ایک جواب دینا، مائک تو تھوڑا جا میں پیچھے ہو کے پہ بولنا۔ اتار چڑھاؤ میں اس واسطے پیدا کرنا کہ اتار چڑھاؤ بندے نو کدی بلڈ لو کدی ہائی ہو جائے، اتنے تھلے ہوتا رہے، بندہ ٹھیک رہتا ہے، ایک کو جہاں مناسب نہیں ہوتا، زیادہ ہائی تے لو زیادہ نہ ہو جان، ٹھیک ہے جی؟ بہت بندہ پہاڑ چکلے بعد چلے لیکس ہوتا ہے، اس واسطے کہتے بہتے نٹھے بجن والے، ایک کارڈیالو جی، ایک کارڈیو کی شاید تسی سمجھ دو، یہ نٹھنا بجنا، یہ مطلب کہ دل دی دھڑکن تیز ہو جائے، یہ اسی تانوں اتنے تھلے کرنے، کبھی لے جا اوپر کبھی نیچے، کدے اتے کدی تھلے، کدی گرم گل کدی نرم گل، یہ مطلب ہے بھی تانوں روحانی طور پہ نٹھا پجا کے تے تانوں اسی مضبوط کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے ادھر ذہن چ رکھنا، یہ نہیں آکھیا گیا کہ اس طرح منو جس طرح میرے رسول نے مینوں منیا۔ میں گل کہنے لگا ہوں، ایک سوال دا جواب ہے، رسول اللہ ورگا اللہ نو من کوئی نہیں سکتا، کہانی کھتا ہونا۔ تو میری گل سمجھ آ رہی میں کیا کیا، یہ الگ موضوع ہو جائے گا، یہ الگ دلائل دینے نے ذرا گل ذہن چ رکھ رہنا۔ سرکار دو عالم نے ججے رب نو منیا ہے نا، وہ جو کوئی بندہ کائنات وچ نبیاں دی صف وچ بھی کوئی نہیں کہ جڑا اللہ نو اونج من سکے جویں مدینے والے نے بنیا ہے، یعنی یہ دی مثال ہی نہیں بننا، یہ دی مثال ہی کوئی نہیں، تے جے دی اتباع دی مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ پنجابی چ نکل ہے جے دے پیراں دے پیچھے ٹور کوئی نہ سکے، وہ اپنے وہ دی ذات ورگا ٹور ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے منن واسطے جڑی رب نے قسمتی بیان فرمائی، وہ کی فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جدوں آکھیا جائے کہ یا اللہ ایمان لے کے آؤ، تو رب العالمین کہنا دا ایمان قسمتی ہے، فرمایا ابو بکر۔ اچھا یہ دی میں تو انہوں نے وجہ بھی دسنا، یہ دی میں تو انہوں وجہ بھی دسنا، وجہ بھی سمجھ رہا ہوں، ابو بکر کیوں، عمر کیوں، عثمان کیوں، علی کیوں، یعنی صحابہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لفظ ذرا غور کریے بھائی، حضور کو اس لیے مانا کہ حضور نے اللہ کو جانا۔ سوال دا جواب ملیا، سوال دا جواب ملیا، تے انہاں نو اس واسطے منیا کہ انہاں نے رسول اللہ نو پہچانا۔ اب مسئلہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب تمہیں میرے رسول کو پہچاننا ہو تو اس وقت تم اس طرح پہچانو گے جس طرح ابو بکر نے پہچانا ہے۔ اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں لا مکہ ہوں اور لا جسم ہوں، میری حدود و حدود کوئی نہیں،
گوارا نہیں کہ کوئی بندہ بنگی اکھ نال دے رسول نو ویکھے۔ بھئی عاشقو رسول اللہ دے غلاموں، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان میں اور اعمال میں اپنی مماثلت کن کے ساتھ کریں گے؟ رسول پاک کے غلاموں کے ساتھ۔ اور حالانکہ ان کی مماثلت بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی ذرا ذہن سے رکھ لو۔ مطلب کہ کہا جائے کہ ابو بکر سا ایمان لے آؤ، نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اگر ہو نہیں سکتا تو پھر دعوت کیوں دی؟ یہ بھی سوال ہے، یہ بھی سوال میں ہی کرنا، میرے تو پہلے کوئی بندہ سوچنا ہی نہیں، محنت کرتا ہی نہیں ہے نا چیزیں ہوتے۔ دیکھیں نا میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ابو بکر جیسا بھی ایمان کوئی بندہ نہیں لا سکتا، عمر فاروق جیسا بھی ایمان کوئی بندہ، یہ پورا الگ موضوع ہے۔ عثمان غنی جیسا بھی کوئی بندہ ایمان نہیں لا سکتا۔ یہ الگ مثالہ نے، پوری تقریر ہے، میں ایک موضوع تے گل نہیں کرنی۔ اللہ دے فضل میں گلا کرا تے تو صراط کو لے کے عرش اولا تک میں دلائل لاواں۔ علی المرتضیٰ ورگا بھی ایمان کوئی نہیں لیا سکتا۔ جے تسی آکھو بھی تو بڑیاں اوکھیاں گلاں کرنا، گلاں سانو سمجھ آندیاں نے سونیوں۔ اے علی ہے بھی ادھر ایک پیر رکھے تے بسم اللہ شروع کرے تے ادھر دوجا رکھے تے والناس پڑھ جائے، علی ورگا ایمان کیدا ہوئے گا؟ میں مثالہ دیواں میرا موضوع نہیں، بگرنا یہ میں مثالہ کلی صحابی دی دیواں میرا موضوع نہیں۔ یہ دا مطلب ہے بھی اونا ورگا بھی ایمان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تے یا اللہ جدو اونا ورگا ہو نہیں سکتا تے سانو دعوت کیوں دیتی؟ فرمایا ہو نہیں سکتے لیکن دنیا جو سول ہے کہ جدو بندے نو بلایا جاتا ہے تے چنگی شے والا بلایا جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ تواڈے آئیڈیل اے لوگ ہونے چاہیے نے تے یا اللہ یہ بڑی اپر کلاس دے لوگ نے، اجیاں نہ ایمان باللہ نہ ایمان بالرسول تے کرائے کی؟ فرمایا انہاں دی کوئی بھی ادا لیندے رہی ہو بس میں قبول کر لوں، کوئی بھی ادا انہاں دی لیندے رہی ہو میں قبول کراں گا۔ یہ دا مطلب ہے ابھی یہ کافی گلاں کیتیاں جا سکتی ہیں لیکن اسی وہ ڈونگی گل چ نہیں جانا، ذرا سوکھے پاسے آ جائیے۔ اینی دفعی تانوں سمجھ آ گئی کہ جدو بندے نے ایمان لینا ہوئے انہوں کیا جاوے کہ ابو بکر سا ایمان ہوگا تو ایمان قبول ہوگا، عمر فاروق جیسا ایمان ہوگا تو ایمان قبول ہوگا۔ بھائی آئندہ میں نے بھی پکھا لا دینا بیٹا۔ تو اب عثمان غنی جیسا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا، مولا علی جیسا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا۔ میں بڑا حیران انہاں لوگاں کولوں بیٹا تم میں دے لے دے جی بچے نہ کچھ ہو گیا۔ سوال چھوٹا جا علم سکھو، گلاں سکھو، دین سکھو۔ اچھا بھی مینوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جڑے لوگ گمراہ ہوندے نے انہاں لوکاں دے دشمن ہو جاندے نے وہ کیویں ہوندے نے؟ وہ دی وجہ یہ ہے دیکھیں نا کہ اگر کوئی ابو بکر صدیق کا دشمن ہو جائے تو ساڑی گلی جو ہو جائے، ساڑے محلے جو ہو جائے، ساڑا پتر ہو جائے، ساڑا پرا ہو جائے تو کیوں ہو جائے؟ گل تو یہ ہے وہ کی سوچ کے ہویا ہے۔ بھئی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نا کہ اگر انہیں قرآن سمجھیا ہوتا یا تھوڑا جا بھی قرآن پاک تو انہوں پتا ہوتا، میں ایک سوال کرنا چاہنا تو جواب بھی سن لو۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ تنہا صحابی ہے کہ جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ڈائریکٹ موجود ہے۔ میں اپنی گل پھر دہرانا، سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے، صرف ابو بکر صدیق۔ تو نتیجہ کی نکلیا کہ جڑا صحابیت صدیق اکبر دا انکار کر رہا ہے در پردہ وہ قرآن دا انکار کر رہا ہے۔ بڑی سیدھی جی گل ہے، اینی گل سمجھ آئی ہے؟ اور بولو تو صحیح، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حیران ہونا بیٹی جدوں انہاں ورگا ایمان بھی لیانا ساری ضرورت ہے۔ رب فرماندا جو انہاں ورگا منو کہ تے مینوں مننا وگرنا میں قبول کوئی نہیں کرنا۔ یہ دا مطلب ہے بھی یہ لوگ ایسے اعلیٰ نہیں، انہاں تے اعتراض دی گنجائش نہیں، تے پھر ساڈے گلیاں چوں ساڈے محلیاں چوں لوگ 10 دن والے وہ پٹن والے کالے منہ والے انہاں دے پیچھے لگ کے حضرت تاجدار صداقت دے دشمن کیویں بن جاندے نے؟
وہ پیچھے ساڈا تہاڈا بھی قصور ہے کہ تسی محنت نہیں کرتے، مطلب بھراواں نوں انوائٹ نہیں کرتے، آپ اگے تو اگے نال لے آؤ، کوشش کرو 2 4 5 10 بھرا ہر والی کلا کلا بندہ محنت کر کے لے آوے، یہ محنت کرو تاکہ لوگوں کو بچاؤ، انہوں نے گمراہی تو کڈو، عقیدے دی گمراہی تو بچاؤ، عمل دی گمراہی تو بچاؤ، یہ محنت ہے، اللہ دا دین ہمیشہ محنت منگدا ہے۔ گل اگے بڑھ گئی بھئی مسئلہ ہے کہ یا رب العالمین پہلے نبیاں تے لوکاں نے گلاں کیتیاں، حضرت یوسف علیہ السلام تے اگر تہمت لگدی ہے پئی جواب چھوٹا جہا بچہ دیندا ہے، یا اللہ اگر مریم علیہ السلام تے لوگ گل کرن تے جواب انہاں دا بیٹا دیندا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ بن مریم، تے جدو تیرا محبوب دے ہوتے کوئی بندہ تانو تشنی کرے تے جواب تو آپ دینا ہے، ایدی کی وجہ ہے؟ فرمایا میں صرف اپنے محبوب دا جواب نہیں دیندا، محبوب دے یاراں دا بھی جواب نہیں دینا۔ بھائی جنہوں میری گل سمجھ آ رہی ہے وہ ایک باری کہو سبحان اللہ، باقی جنہوں نہیں سمجھ آ رہی وہ سمجھن دی کوشش کرے۔ میں یہ اپنی گل کی تے میں پیش کرنے لگا رب دا قرآن اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، اے لفظاں دے غور کرو نہیں، میں آیت کریمہ تہاڈے سامنے پڑھی ہے، رب فرماندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جائے کہ انہاں ورگا ایمان لے کے آؤ، اگے سنیو ذرا، وہ کہندے نے کہ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ اسی انہاں بے وقوفاں ورگا ایمان لے کے آئیے۔ ہن اے اعتراض کیتا کافراں نے، اے اعتراض کیتا یہودیاں نے، اے اعتراض کیتا منافقاں نے، ذرا غور کریو، اعتراض کے نہ کیتا بندیاں نے، اعتراض کے نہ کیتا کافراں نے، اعتراض کے نہ کیتا مشرکاں نے، اعتراض کے نہ کیتا منکراں نے، تے جواب کے نے دیتا؟ سونے نبی نے نہیں دیتا، ابو بکر نے آپ جواب نہیں دیتا، عمر فاروق نے آپ جواب نہیں دیتا، عثمان غنی نے آپ جواب نہیں دیتا، مولا علی نے آپ جواب نہیں دیتا، حضرت بلال نے آپ جواب نہیں دیتا۔ رب فرماندا میں جو ہاں سنو لوگو الا انہم هم السفہاء، فرمایا میرے رسول کے غلاموں کو بے وقوف کہنے والوں میں رب ہو کے کہنا تسی سارے کے سارے بے وقوف ہو۔ ٹائم تھوڑا ذرا میری گل سن لو، تے جنہ دی لوگ کہتے ہیں پیچھے فلانے دا ہاتھ ہے، پیچھے فلانے دا ہاتھ ہے، سوچ گئے ابو بکر دے پیچھے رب دا ہاتھ تیار کریں، عمر فاروق کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، مولا علی کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے۔ بلال نو کالے رنگ دا نہ سمجھی، جدو رسول اللہ دی بارگاہ جڑا بھی آ گیا جنہوں آقا نے قبول کیتا پھر آلہ ہی آلہ ہے، تے ایڈا آلہ فرمایا بلال چکا پہ تے اتنا نہیں چڑھ جاوے نا تے لوکاں نوں بلاوے تے لوکاں نوں پتہ چلے کہ جدو میں نوازن تے آنا پھر حبشیاں نوں کعبے تے نہیں چڑھا چھڑا۔ یہ نوازن دی گل ہے نا جی، یہ نوازن دی گل ہے کہ جدو نوازیا جاوے یہ مطلب ہے کہ جدو رسول اللہ دے غلاماں تے اعتراض ہوئے تے جواب آپ نہیں سونا نبی دیندا، جواب اللہ آپ پہ دیندا ہے۔ تو رب پاک نے پھر آگے تے آئے تے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ میرے محبوبہ لیکن انہاں نوں پتہ نہیں لگدا، انہاں یہودیاں نوں پتہ۔ یہ مطلب ہے کہ صحابہ تے تان کرنے والے کون سن؟ اونچی بولو ذرا۔ میں قرآن پاک سے کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے اپنا تخیل کسی کی پاکٹ میں نہیں ڈال رہا کہ زبردستی دی جیب چھپاؤ۔ بھائی اس آیت کا مخاطب یہودی ہے، آج نہیں ہو جائے ایمان لے کے آنا، نہیں کہتے ہوندے سن، انہوں نے دیکھیے تقریر ہو چکی پیچھے جو میں دہرانا نہیں چاہتا، کہنے جی غریب گربے نال لائے نے آئے استغفار۔ اللہ فرماندا میرے محبوبہ او سنیا انہاں نوں پتہ نہیں چلدا، جے انہاں نوں پتہ لگ جائے تے یہ بھی تیری غلامی قبول کر لیں۔ اس آیت کا ایک مفہوم، ایک دو سوالوں کا جواب اور پھر اپنے ٹائم میں نے اپنی بات ختم کرنی ہے، جی تسی اجازت دو جو تواڈے چہرے تے خوشی ہوئے تو میں ایک دو گلاں چھوٹیاں ہور کرنا۔ ذرا درود پڑھو، درود پاک جڑا نماز وچ پڑھیا جاندا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی، بس اینا کہ ذرا پڑھ لو چونکہ زیادہ ٹائم کوئی نہیں، ایک طرح گل کرنی ہے، اس کے بعد ایک اور، اس کے بعد پھر اپنے ٹائم کی گل ختم۔
پڑھو ذرا ایک بار پھر. بس اینا ہے, پھر پڑھو ذرا. ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی یہ بڑی بحث ہے جی, گھر والے جی, ڈر والے جی, یہ بڑی تقریراں لوگ پرانیاں کرتے ہیں جڑیاں اسی 25 سال پہلے جواب دیتے ہیں لوگ آج انہوں نے تقریر نو کر کے واہ واہ پہ کرتے ہیں. میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلے اس اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تے گھر والے تے در والے اے میں جھگڑا اج نبیڑ دیواں, اج تو بعد یہ بحث ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل. میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں اصحاب کا تو ذکر ہی نہیں ہے, نماز میں تو صرف آل کا درود کا ذکر ہے, اصحاب کا نام ہی نہیں لیا. میں کہا بہت چنگی گل ہے, اچھی گل ہے. میں کہا جی اجازت ہو دے تو میں بھی گناہ گار تیرے گل کر سکنا. میں کہا جڑا تم ہی کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پتہ تینوں پتہ کوئی نہیں, یہ تو کر وہی نہیں ہے جو اسی کر دیں, صرف سمجھن دا فرق ہے تے منن دا فرق ہے. سوال ہے تو میں جواب پہ دینا, ذرا گل سمجھ لو. تو جی یہ مقابلے کسی دا سوال ہے تو لے آؤ. میں کہا جی اے آل تو کی مراد ہے؟ کہتے جی اولاد. میں کہا ٹھیک ہو گیا. میں کہا جدو تسی کہتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلا آل محمد کہ درود ہوے سونے نبی تے سونے نبی دی آل تے, تے اے تو مراد تسی کی لیندے ہو؟ کہندے جی اس تو مراد کہ نبی پاک تے انہاں دی اولاد. میں کہا اچھا. میں کہا بھی دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا مینوں ایک گل دا جواب دے دے, مولا علی نبی پاک دی اولاد نہیں؟ یار تسی سنیو, تسی سو جانا ہے. میرا سوال ہے تہاڈے کولوں جو میری گل سمجھ آوے. او بھائی چچا زاد بھرا نے مولا علی رسول اللہ دے پتر نہیں. میں پھر سوال کرنا کیوں میں پوچھے. میں کہا بھی مولا علی اے نبی پاک دے بیٹے نے؟ کہ جی نہیں. تو میں کہا سنیا او اپنی ماں دیا لاٹ لیا, اے جواب میں نے تو دے. تے جی آل دا معنی صرف اولاد ہوئے تے پھر مولا علی تے پھر اتنے پھر درود تے کوئی نہیں پڑھتا نا, علی دیا لاٹ لیا. اور تقریر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے تو ذرا کری کہ سبحان اللہ. اینا حق بنتا لاہوروں آ کے میرا اینا حق بنتا تواڈے کولوں.